کے ساتھ جو پیک پہ جا کے کیا گیا وہ بھی اسی دورانیے میں سب واقعات پیش آئے. تو یہ اس دور کا یعنی آپ دیکھیں کہ پس منظر ہے اور اس دور کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی ہے. ہم اس پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایڈجسٹ کرتے ہوئے اب آپ نے یہ سورہ دیکھی ہے. اس کے اندر دعوت کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طریقے سے جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے کا اور ایک مکالمے کا بھی ایک آپ دیکھیں گے کہ پورا اس کے اندر اسٹوری آپ چیک کریں گے. تو کائنڈلی جہاں پہ کسی کا مائک اوپن ہوتا ہے تو اسے میوٹ کر دیا کریں, ادروائز یہ ڈسٹربینس رہے گی. سو سورہ شروع کرتے ہیں. سورہ نمبر 10 ہے قرآن مجید کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ الف لام را ہے جس کی آیات پہلے پختہ اور پھر مفصل ارشاد ہوئی ہیں, ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے. یعنی یہ قرآن مجید کی آیات پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جو جو شروع کے اندر صورتیں نازل ہوئی ہیں, جیسے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے, سورہ ضحیٰ نازل ہوئی ہے اور اس طرح کی اور بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں, تو وہ بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جامع اور وہ پختہ اور جامعہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ چند بنیادی حقائق ان کے سامنے رکھے گئے ہیں, چند بنیادی چیزیں ان کے اندر ان کے سامنے رکھی گئی ہیں, اور کچھ آیات بھی نازل ہوتی رہی ہیں. تو بالکل جامع انداز کے اندر بالکل ٹو دا پوائنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ باتیں ان کے سامنے کی گئی ہیں, تفصیل نہیں آئی. بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ شارٹ فارم کے اندر ان کے سامنے یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں, آیات بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہی وہ جمعیت بنی ہے, تو اس کے لیے مسلمانوں کی جیسے ہی جمعیت بنی ہے تو اس کے بعد ان کی جمعیت کے لیے اور اس انظار کو مزید عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ تفصیل کے ساتھ صورتیں بیان کرنا شروع کی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے, وہ جانتا ہے کہ کس موقع پہ کون سی بات کہنی ہے. جیسے کہ اب آپ اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, تو وہاں پہ جا کے آپ کسی بھی چیز کو تفصیل سے یا آپ ڈیٹیل سے بیان کرنا نہیں شروع کر دیتے. اس سے پہلے آپ ایک بالکل جامع بات کہتے ہیں, اس سے پہلے آپ بالکل ٹو دا پوائنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, مختصر بات کرتے ہیں کہ اگلے بندے کے سامنے آپ کا پوائنٹ آ جائے, اور بعد میں آپ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل کرتے ہیں. تو یہی طریقہ قرآن مجید کی تنزیل کے اندر بھی اختیار کیا گیا کہ سب سے پہلے مختصر اور جامع الفاظ کے اندر قرآن کی بنیادی دعوت سب کے سامنے پیش کر دی گئی, اور پھر اسی دعوت کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے اور لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے تفصیل میں جاری کیا گیا, اور پھر جب مکالمہ ہوا اور پھر اس کی تفصیلات وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہی. یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی کی ہے, اللہ تعالیٰ نے تربیت کی خاطر دعوت کو مزید مفصل انداز میں لوگوں کے دلوں تک اتار دینے کے لیے یہ ترتیب اختیار کی ہے. ورنہ قرآن مجید اپنی باتیں دو تین, اپنی جو اصل بات ہے, جو اپنا اصل مدعا ہے, وہ دو تین باتوں کے اندر بھی کہہ سکتا تھا. لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان چیزوں کی تفصیل قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے, اور وہ ایک دانا ہے اور باخبر ہستی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے یہ سب کچھ کیا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر, کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی, میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. اب یہ وہ ساری بات ہے جو پورے قرآن مجید کے اندر, یعنی یہ وہ بنیادی حقائق ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک جملے میں بھی بیان ہو جاتے ہیں, اور انہی کی تفصیل کے لیے پوری کتاب بھی آپ کے سامنے آ گئی. یعنی بنیادی حقائق, بنیادی دعوت اسی چیز کی, وہ کیا ہے کہ تم بندگی نہ کرو صرف ایک اللہ, اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو, اور میں جو کہ اللہ کا پیغمبر ہوں تو تمہیں ایک باخبر کرنے والا ہوں, بشارت دینے والا ہوں. اس میں تین چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہی وہ بنیادی حقائق ہیں جن کی دعوت دی جا رہی ہے انسانوں کو. کبھی اجمال کے ساتھ دے دی جاتی ہے, کبھی تفصیل کے ساتھ دے دی جاتی ہے, اور ان کے سامنے بار بار یہی چیزیں دہرائی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے, وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ. یہ وہ بنیادی دعوت جس کے اوپر پورے کے پورے دین کی بنیاد
کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اختیار نہ کرو۔ بندگی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر ہمارے متعدد بات ہو چکی ہے کہ بندگی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرو، تم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر اطاعت نہ جھکاؤ، تم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سرنڈر نہ کرو، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم پہ نہ چلو۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے، یہ وہ بنیادی دعوت ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اور یہی اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا، سرنڈر کر دینا، قبول کر دینا۔ اسلم تسلیم، کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا تو میں مسلم ہوا۔ تو مسلم ہونے سے مراد یہ ہے، اسلام قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو یہی دین کی دعوت ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، خود کو کسی اور کے حوالے نہ کرو، خود کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دو، اور مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لو۔ خود کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی امیدیں نہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ نے کسی کا حکم نہیں ماننا، کسی کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکانا۔ تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اس کے اندر تمام طرح ہماری زندگی کے احکامات آ جاتے ہیں، ساری زندگی اس کے اندر سما جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کی بنیادی دعوت ہے۔ اور میں جو میرے بارے میں ہے یہ ہے کہ میں تو تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، اور یہ ہے کہ انذار و بشارت، یعنی میں تو تمہارے سامنے دو ہی چیزیں لے کے آیا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ہاں تو تم یعنی اگر تسلیم کر لیتے ہو تمہارے لیے بشارت ہے، نہیں کرتے تو پھر تمہارے لیے ڈر ہے، تو میں خبردار کرتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ یعنی یہ جو انذار و بشارت تھی، آگاہ کرنا اور خوشخبری سنانا، یہ کیا ہے؟ وہ یہ تفصیل اس کی کر دیجئے کہ تم اگر اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یعنی اب تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے تو ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے۔ یعنی اب یہ ہے بشارت، یہ ہے خوشخبری جو میں تمہارے سامنے دیتا ہوں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بھی ایک خاص مدت تک، ایک مدت دراز تک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا سامان دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی یہ وہ ہے انذار، یہ ہے وہ ڈرانا، یہ ہے وہ خوف۔ یہ دو چیزیں ہیں اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ اللہ نے دے کے بھیجی ہیں۔ دعوت بھی سامنے رکھتی ہے اور نتائج بھی سامنے رکھتی ہے۔ دعوت یہ ہے کہ بندگی اختیار کر لو، نتائج یہ ہیں کہ اگر کر لو گے تو یہ نتیجہ ہے، نہ کرو گے تو یہ ہے، تو سامنے رکھتی ہے۔ اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، باقی تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس کے بعد تم نے آنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور یہ تمہاری زندگیوں کا، تمہاری مستقبل کا پھر فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ یہ آپ کے سامنے چیز رکھتی ہے کہ تم اللہ کی کامل بندگی اختیار کر لو۔ یہ انسانیت کو اسلام کی دعوت، یہ انسانیت کو دین کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ پیغام ہے۔ اللہ کے پیغمبر دنیا میں انسانوں کے لیے یہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ تم سب لوگ انسانوں کی، بتوں کی، دوسرے لوگوں کی، باقی سب کی بندگیوں سے آزاد ہو کے اللہ کی بندگی اختیار کر لو، تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اللہ کا فضل ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اگر نہیں کرتے تمہارے لیے پھر دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تمہارے لیے رسوائی۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب کہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ اس کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی جانتا ہے۔
وہ تو ان भेदों سے भी वाकिफ है जो सीनों के अंदर है। यानी अब ये दावत उनके सामने रख दी गई है। अब दावत के ऊपर उनका रवैया ये है कि वो देखते हैं तो अपने दिलों को मोड़ लेते हैं। यानी अब देखते हैं कि अल्लाह के पैगंबर कहीं से जा रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तो वहां से मुंह मोड़ के भाग जाते हैं, गोया उनसे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप देखें, कोशिश करते हैं कि वो दीन की दावत से छुप जाएं, मुंह मोड़ लें, पीछे भाग जाएं और छुप जाएं, खुद को किसी जगह पे छुपा लें, गायब कर लें और इससे बच जाएं। जैसे कि इंसानी फितरत है कि वो हकीकत से भागता है, आंखें बंद करता है, तो गोया ये समझता है कि ये मौजूद ही नहीं। यानी वो बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है और समझता बिल्ली नहीं। तो यही मामला है कि ये लोग जब अल्लाह के दीन की दावत को देखते हैं कि आ रही है, तो उससे छुपने की कोशिश करते हैं और फिर इसके अंजाम से भी छुपने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम छुप जाएंगे, हम भाग जाएंगे। यानी दुनिया में भी छुपने की कोशिश करते हैं, अपने दिलों को मोड़ते हैं और आखिरत में भी यही करने की कोशिश अपना, यानी कहते हैं कि हम आखिरत में भी अल्लाह के इस दीन से छुप जाएंगे, अल्लाह के अजाब से छुप जाएंगे, भाग जाएंगे और अल्लाह से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि खबरदार, कि जो कपड़े ये पहनते हैं, जिन कपड़ों से ये अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को। वो तो उन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों के अंदर है। यानी तुम अपने दिल मुझसे मोड़ रहे हो, इस दावत से मोड़ रहे हो। तुम जहाँ पे देखते हो मेरा बंदा मेरी बात करता है, तुम रास्ता बदल लेते हो, गोया तुम उससे छुपने की कोशिश करते हो। तुम कैसे छुप सकते हो? अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद राजों को जानता है, कि जो तुम्हारे दिलों के अंदर चीजें मौजूद है, तो छुपे को भी जानता है, जाहिर को भी जानता है। तुम कैसे छुप सकते हो? तुम सारी दुनिया से छुप सकते हो, लेकिन इस अंजाम से नहीं छुप। तुम अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ते हो, भागते हो, नहीं तुम उससे छुप सकते। अल्लाह से तुम नहीं छुप सकते, अपने आप को नहीं बचा सकते। और यही हमारा रवैया होता है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ वैसे। यहाँ पे अगर आप कभी दावत के सिलसिले में निकले हो ना, तो यहाँ पे यही रवैया होता है लोगों का। उनके सामने इवन मुसलमानों का भी यही होता है कि जब आप उनके सामने कोई भलाई की बात करते हैं, तो वो आपसे भागने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इनसे भागो यार, ये मौलवी आ गए, ऐसी बातें करेंगे, यहाँ पे बैठ के हमारा टाइम जाया, खा जाएंगे, हमारा दिमाग खाएंगे। जैसे भागो, छुपो इनसे कहीं पे। वो यानी तबलीगी जमात वाले भी कहीं पे बैठ रहे होते हैं, तो वो लोग भाग जाते हैं उनको देख के कि जनाब देखेंगे कि उनके साथ कोई उनको ले ही ना जाए कहीं मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करके। तो ये ऐसा ही मामला होता है। ऐसे ये घरों में भी ये मामला चल रहा होता है कि जो छोटे होते हैं ना, जब अजान का वक्त आता है, तो वो किसी जगह पे छुपने की कोशिश करते हैं, गायब होने की कोशिश करते हैं कि कहीं अब्बा जी साथ में नमाज के लिए ही ना ले जाएं या नमाज के लिए बोल ही ना दे कोई बड़ा। तो यही हमारा वैसे रवैया यही है। अल्लाह कहता है किससे छुप रहे हो? यानी मेरे दीन से छुप रहे हो। तो यही मामला उनका भी था, वो कुफार का। वो भी छुपने की कोशिश करते थे, उनके सामने बात की जाती थी। वो अल्लाह कहते मुझसे छुप रहे हो? ठीक है, मुझसे छुप के कहाँ पे जाओ? बाकी जिस चीज की तुम्हें धमकी दी जा रही है, जिस चीज से तुम्हें डराया जा रहा है, तुम समझते हो कि इससे भी छुप जाओ, इससे भी भाग जाओगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि इससे पहले उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुमको आजमा कर देखे कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। अब जरा इसको थोड़ा सा तफसील में इसकी चले जाएं और इसको, यानी अब तफसीलात यहाँ से शुरू हो गई। यानी पहले आप देखें सूरह की तमहीदन ये बात कर दी गई थी कि अल्लाह पहले मुफस्सल बात करता है और फिर तफसील से शुरू करता है। अल्लाह ताला पहले मुजमिल बात करता है, इजमाल के साथ बात करता है और फिर उसको तफसील में ले जाता है, मुफस्सल बात करना शुरू कर देता है। तो पहले बुनियादी दावत सामने रख दी गई, अब इसके लिए तफसील में चले गए कि देखो अल्लाह ताला ने, ये जो तुम आखिरत के मुनकर हो, ये जो तुम कहते हो कि अल्लाह ताला ने आखिरत नहीं बनाई, आखिरत नहीं आएगी, तो जरा ये देखो तो सही, अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया किस एहतमाम और तदरीज के साथ। पहले जरा देखो कि कोई चीज आप बेमकसद बनाते हैं तो वो बेतरतीब तरीके से बनाते हैं। अगर आप कोई भी चीज बेमकसद बनती देखते हैं ना, कि उसका कोई मकसद नहीं है, कोई आगाज नहीं है, कोई अंजाम नहीं है, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर हिकमत और तदरीज नहीं होगी, उसके अंदर स्टेजेस नहीं होगी। वो यकलख्त होगा और फिर उसका मकसद भी कोई नहीं होगा।
آپ اس دنیا کی بناوٹ دیکھیں، زمین و آسمان کے بناوٹ کو دیکھیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 7 ادوار میں گزار کے بنایا ہے۔ اور یہ بات واقعتاً حقیقت ہے۔ آپ اس کو یعنی ماڈرن سائنس ہے وہ بھی اسی چیز کو اپروو کرتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد تقریباً آپ دیکھیں کہ 15 ارب سال لگے ہیں اس دنیا کو وجود میں آتے ہوئے۔ یعنی یہ جو دنیا اس وقت موجود ہے آپ کے سامنے، تو 15 ارب سال ہو چکے ہیں اس کو بنتے ہوئے۔ یعنی اس کو جو اس وقت موجودہ حالت ہے، کچھ 4 کروڑ سال پہلے یہ جو ارتھ ہے یہ وجود میں آئی ہے، اس سے پہلے تقریباً 15 ارب سال لگے ہیں اس کو وجود میں آنے میں۔ تو اس اہتمام و تدریج کے ساتھ بنایا گیا، اور پھر جب یہ زمین وجود میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس سے بعد یعنی اس سے پہلے، یہ دنیا بننے سے پہلے، یہاں پہ انسانوں کے بننے سے پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی یہاں پہ خشکی نہیں تھی، یہ سارا کا سارا پانی تھا۔ اور یہ بھی سائنٹیفکلی بات ایسی ہی، اگر آپ اس کو دیکھیں، یعنی آرکیولوجیکلی آپ اس کو اسٹڈی کریں، تو یہ زمین پہ خشکی سے پہلے سارا پانی، اور پھر آہستہ آہستہ 2 کروڑ سال لگے اس کو دوبارہ خشکی بنتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ زندگی شروع ہوئی۔ تو یہ ایک تدریج کے ساتھ، یعنی سٹیج بائی سٹیج، مرحلہ با مرحلہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یعنی آپ کسی مکان کو بناتے ہیں، دیکھیں کوئی چیز ایکسیڈنٹلی بنتی ہے نا، تو وہ فی الفور بن جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی دنیا کے اندر جو چیز ایکسیڈنٹلی وجود میں آتی ہے تو وہ فوراً وجود میں آتی ہے، لیکن جو چیز کسی مقصد کی خاطر بنائی جاتی ہے، جو کسی پرپز کی خاطر بنائی جاتی ہے، تو وہ فوراً وجود میں نہیں آتی، وہ تدریج کے ساتھ بن رہی ہوتی ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کبھی کوئی گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں پہلے اس کی بنیادیں نکالتے ہیں، پھر اس پہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ مختلف مٹیریل ڈالتے ہیں، پھر آپ کی دیواریں بنتی ہیں، پھر چھت بنتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر وائرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت سے کام ہوتے ہیں، کلی ہوتی ہے، بہت چیزیں ایسی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تدریج کے ساتھ چیزیں وجود میں آ رہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ کرتے ہوئے 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، پھر وہ گھر بنتا ہے، اور پھر اس کے اندر آ کے آپ لوگ بسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مقصد کی خاطر گھر بنایا جا رہا ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کو ان سٹیجز کے اندر گزار کے یہ پورا گھر بنایا جاتا ہے۔ لیکن وہی اگر جو یہ چیز ایکسیڈنٹلی بن جاتی ہے، یعنی 2 بسیں آپس میں ٹکرائی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی نئی چیز بن گئی، تو اب وہ ایکسیڈنٹلی چیز بن گئی ہے، وہ مقصد نہیں ہے، تو وہ اچانک چیز آپ کے سامنے وجود میں آ جاتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، وہ زمین میں گھڑا بن جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ بے مقصد ہے، واقعی بے مقصد ہے، کیونکہ وہ اچانک سے بن گیا، زلزلہ آیا اور اچانک سے یہ کام ہو گیا۔ لیکن آپ ایک گھر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے مقصد ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایکسیڈنٹلی وجود میں نہیں آتا، وہ اہتمام کے ساتھ، تدریج کے ساتھ وہ چیزیں بن جاتی ہیں، سٹیج بائی سٹیج وہ چیز بنتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اس دنیا کو بھی دیکھیں تو یہ ایکسیڈنٹلی نہیں آئی، اس جگہ پہ جو موجود ہے، یہاں پہ انسان کو بنتے ہوئے کروڑوں سال لگ گئے ہیں، اس سے پہلے زمین کو بنتے ہوئے کروڑوں سال لگ گئے ہیں، اور اس پوری کائنات کو بنتے ہوئے اربوں سال لگ گئے ہیں۔ تو یہ تدریج کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ایک یعنی یونیورس فرام نتھنگ ٹو ایوری تھنگ یہ وجود میں آئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوگا، تو آیا یہ بے مقصد بن گئی؟ یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ بنائی، اتنی تدریج کے ساتھ بنائی گئی ہے، تو کیا یہ بے مقصد ہے؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ تو آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں کہ جو چیز اہتمام کے ساتھ بنتی ہے تو اس کا لازمی کوئی نتیجہ ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 5 سال لگا کے ایک بلڈنگ کھڑی کریں اور پھر اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اس کے اندر آپ کچھ بھی نہ کریں، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اس کو بغیر کسی کام کے چھوڑ دیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ 5 سال لگا کے کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، پلازا بناتے ہیں، مال بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، وہ ایک خاص مقصد کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ ٹائم لیتی ہے اتنا ہی بڑا مقصد۔ اسی طریقے سے یہ دنیا بے مقصد نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اہتمام کے ساتھ بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انجام پہ بھی لے کے جائے گا، اور ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔
تو یہ ان کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے، اگر تو یہ اتنے اہتمام و تدریج کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے تو یقیناً یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ اس میں جانچے گا کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اب اگر اے محمد تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صحیح جادوگری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حالانکہ یہ تو دنیا کے بننے کا تقاضا ہے، یہ تو دنیا کے وجود میں آنے کا لازمی تقاضا ہے کہ یہاں پہ اگر اللہ نے انسانوں کو کسی مقصد کی خاطر بنایا ہے تو وہ پورا ہو۔ تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آخرت، دنیا بننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک پلازا بنائیں اور اس کا پھر کوئی آپ مقصد سامنے نہ رکھیں؟ تو یہ دنیا بنانے کا لازمی نتیجہ اور مقصد یہ ہے کہ آخرت، اس کے بغیر تو یہ دنیا کے بننے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اتنے اہتمام کے ساتھ دنیا کو بنایا ہے تو بنا کے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے بنایا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی اللہ نکالا، اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا شتر بے مہار کی طرح کہ تم یہاں پہ جو مرضی کرتے رہو۔ تو یہ دعوت ہے، اس کی اب تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی اب ان کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے کہ تم یہ حرکتیں نہ کرو، اللہ کے دین کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہو، استہزاء کا رویہ اختیار کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ تو وہ جلدی مچاتے ہیں، کہتے ہیں آتا کیوں نہیں ہے، پھر جلدی لائے نا ہمارے اوپر عذاب۔ جواب دیا گیا کہ تم نے اس عذاب کی تیاری کر رکھی، لیٹ سپوز آ جاتا ہے تو تم کیا کر لو گے؟ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے عذاب کو روکنے کی تیاری کر رکھی ہے، اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ بات کرنی ہے دلیل کے اوپر بات کرو، یہ کیا بات ہوئی کہ جلدی عذاب لے کے آؤ؟ کیا تم نے عذاب کو ٹالنے کی کوئی تیاری کر رکھی؟ بولو ان سے، جب وہ آ گیا تمہیں تو پھر مہلت نہیں ملے گی، اور یہی چیز جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ایک دن آ کے تمہیں گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَّقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدار پار ہو گئے۔ پھر تو وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ یعنی اب یہ وہ بات ہے، اصل جو چیز ہے جس کی بنیاد پہ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی مذاق اڑاتے ہیں، لے بھائی عذاب آ جانا، ایک ہو جائے گلا کر دے۔ تو بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اصل انسانی سائیکالوجی سامنے رکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، انسان کے اوپر اپنی کرم نوازیاں کرتا ہے، انسان کی جیبیں بھر دیتا ہے، انسان کو ترقی دیتا ہے، کسی قوم کو بھی ترقی دیتا ہے، تو وہ اکڑنے لگ پڑتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے راستے پہ آؤ، سیدھے راستے پہ آؤ ورنہ عذاب آ جائے گا، تو وہ کہتے کیڑا عذاب؟ وہ مذاق اڑاتا ہے پھر ایسی باتوں کا کہ عذاب کیسے آ سکتا ہے، عذاب ہمارے اوپر؟ دیکھیں جی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ ابھی تک عذاب کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود سارا کچھ کی، یعنی یہ ان کی اپنی کمائی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اب عذاب تو آ نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہیں، یہ اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور جو ہی پھر اللہ ان سے تھوڑا کچھ چھینتا ہے تو یہ اسی وقت مایوس ہو پڑ جاتے ہیں، اسی وقت یہ دین سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسی وقت پھر یہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لہ بھائی اس اڑنا کی ہو گیا، پھر یہ روتے ہیں۔
تو یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، اور یہی بات ہے جو وہ کر رہے تھے، جو وہ کام کر رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے لے آؤ جی عذاب، لے آ کے دسو ذرا، تو مذاق اڑاتے ہیں عذاب کا۔ تو اب بھی آپ ذرا دنیا میں دیکھیں نا، تو یہ ایسے ہی ہماری باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، ان کے سامنے آپ بات کریں نا یار اللہ سے ڈرو کہ اللہ کا عذاب ہی نہ پکے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے عذاب، بھائی میں یہاں پہ بہت بڑا بزنس مین ہوں، میں اس ٹائم پہ دنیا کے اندر ایک ایسی پوسٹ پہ کھڑا ہوں جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تو کون سا عذاب؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جب اللہ ان کو عطا کرتا ہے تو یہی کہ میرے نالوں بڑا کون ہے یار، یہ کیسی ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے منہ سے ایسی بات نہ کرے، اپنی زبان سے ایسی بات نہ کرے، لیکن لوگوں کے دل میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جی تم پاؤں پہ آ جاؤ گے، اللہ تم سے سارا کچھ چھین لے گا، تمہاری جو ہے وہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، میرا تو بینک بیلنس ہی بہت زیادہ ہے، یہ تو جاب ہے، جاب نہیں تو میرا بزنس ہے، اس کے اوپر اسے بڑا مان ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے دنیا، اور یہ سننے کو ملتا ہے بھائی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، تو مذاق کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو ہی اللہ ان سے ذرا ہاتھ کھینچتا ہے تو یہی لوگ سب سے پہلے پھر مایوس ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لو جی ساڈے اوتے بہت بڑا ظلم ہو گیا، اور پھر ایسے لوگ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، پھر ایسے لوگ سوسائڈس کرتے ہیں، پھر یہی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں لو جی ہمارے اوپر بہت ظلم ہو گیا، ہم مظلوم ہیں، ہمارا کیا قصور تھا، ہمارا کیا گناہ تھا، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو پہلے تو جب اللہ عطا کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر بہت اکڑتے ہیں، اور جو ہی چھن جاتا ہے تو پھر یہی لوگ جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ اکڑ رہے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، اس عیب سے اگر کوئی پاک ہیں تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی، یعنی ایسے لوگ جن کی پہلے مثال آئی ہے ان کے لیے کوئی اجر نہیں، ان کے لیے کوئی مغفرت، ان کے لیے کوئی معافی نہیں، معافی کن کے لیے، درگزر کن کے لیے، اجر کن کے لیے، وہ لوگ جو اس عیب سے پاک اور صبر کرنے والے اور پرہیزگار ہیں اور نیکوکار، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے اوپر اکڑ نہیں جاتے کہ میں بڑی بڑی شے بن، اس کے بعد وہ اللہ کے شکر گزار بن کے رہے، اگر اللہ ان کو کوئی بھی چیز عطا کرتا ہے، اللہ ان کو عزت عطا کرتا ہے، وہ اس کے اوپر بھی اللہ کے شکر گزار بن کے رہتے ہیں، اگر اللہ ان کو مالی طور پہ مستحکم کر دیتا ہے تو وہ اس کے بعد اکڑتے نہیں ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ بندے کو بندہ سمجھنا چھوڑ دیں، انسان کو انسان نہ سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے اوپر وہ اللہ کے عاجز بندے بن کے رہتے ہیں، شکر گزار بندے بن کے رہتے ہیں، وہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں، وہ اس مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہو جاتے، کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف ہوتے ہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے کبھی بھی لے سکتے ہیں، تو وہ شکر گزار بن کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں دیتے بھی رہتے ہیں، اور پھر اللہ اگر ان سے لے بھی لے تو وہ اس کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا تو صبر کرتے ہیں ہم اس کے اوپر۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے ہیں اور انہیں کے لیے اجر بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا آپ آگے لے کے چلیں، اللہ فرماتے ہیں کہ فلا اللہ کا تارکن بعد ما یوحى الیک وزائکم به صدرک یقول لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وہی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا کیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز اللہ کا حوالدار ہے، آگے ہر چیز اللہ کے حوالے۔ اچھا یہ ذرا اگر یہ لنک ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا، کیونکہ ہم نے 2 آیات جو ہے مزید پڑھنی ہے تاکہ اس ٹاپک کو ہم کور کر سکیں، موضوعاتی چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اس وجہ سے لنک ایکسپائر ہوتا ہے تو کائنڈلی دوبارہ جوائن کر لیجیے گا۔ تو یہ بات ہے کہ اب کیا بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بہت اکڑ میں تھے، یہ بہت تکبر میں تھے،
یہ لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو دولت بہت زیادہ عطا کی، اوپر سے یہ ان کو عرب کے اندر مرکزیت حاصل تھی۔ تو اس جگہ پہ جب پیغمبر نے اپنی دعوت شروع کی، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ جو ہے انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کی تسلی کے لیے، ان کی تشفی کے لیے یہ آیت نازل کی گئی کہ تم نے اپنی دعوت سے محض اس وجہ سے نہیں رک جانا کہ یہ کہیں کہ تمہارے پاس تو کوئی خزانہ نہیں، یعنی اب لوگ دعوتی طور پہ اب دیکھیں بھی صحیح تو بات کس کی سنتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہوں، تو بات بھی لوگوں نے انہیں کی سننی ہوتی، یعنی آج بھی آج دیکھیں نا تو ماحول ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، تو لوگ آپ کی بات بھی کوئی نہیں سنیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ تمہارے سر پر رشتہ نہیں اترا، اس کو بھی آپ آج کے دور میں سوچ رہے کہ آپ پھونک مار کے جو ہے اپنی جیب سے کوئی وہ، یعنی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی جیب سے کوئی بسکٹ نہیں نکال سکتے، پھونک مار کے آپ جو ہے وہ ایک پھونک مار کے شف کر کے جو ہے جنات نہیں حاضر کر سکتے، تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ آپ دیندار بندے بھی نہیں ہیں، آپ دنیا دار بندے بھی نہیں، دونوں طرف سے آپ گئے۔ یعنی بات یہ ہے کہ آپ کے باتیں لوگ دو ہی طریقے سے سنیں گے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت بڑے خزانے لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں، بہت بڑے دنیا دار آدمی ہیں، اور لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں اور آپ کے پاس دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور آپ جو ہے بڑے امیر کبیر آدمی ہیں، تو لوگ آپ کی بات سن لیں گے۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ظاہری طور پہ حلیے سے اور ڈھونگ سے لوگوں کو متاثر کرنے کہ آپ جو ہے وہ شف کریں اور جنات حاضر ہو جائیں، شف کریں جی آپ کے پاس فرشتے حاضر ہو جائیں، اور آپ کو لوگ دیکھیں کہ آپ ہوا میں اڑ جائیں آنکھیں بند کر کے، تو یہ جی یہ بہت بڑا دیندار آدمی، یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، یہ ہواؤں میں اڑتا ہے جی، یہ اللہ کا بہت بڑا دیندار آدمی ہے جی، یہ پلک جھپک کے جو ہے وہ دریا الٹ دیتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا دیندار آدمی ہے جی، یہ جب چاہے بارش ہو جاتی ہے، یہ پھونک مارتا ہے بارش ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ہے، اسی کے اوپر اسی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہر چیز اسی کے اوپر ان کی ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اب اس صورتحال میں انہوں نے دعوت دینی ہے، تو اب ان کے سامنے ہرڈلز کیا ہیں، اور کسی بھی جگہ پہ ہرڈل کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دعوت دینی ہوتی ہے، کوئی بھی بات دنیا کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے نا، تو لوگ آپ کی باتیں وہی طریقے سے ویسے بھی ہمارے معاشرے میں سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے یا تو آپ کے پاس جی بہت دنیا کی دولت ہے، لو جی اس کی بات سن لو جی، کیوں جی اس کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کی بات سنو جی۔ دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جی آپ دیندار ہیں، تو وہ دیندار لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان لوگوں کو دیندار سمجھتے ہیں، لو جی یہ بڑا دیندار آدمی ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے، کیا جی پھونک مار کے بندہ اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بات سنو جی ہواؤں میں اڑتے ہیں، یہ بات سنیں جناب، یہ یعنی وہ جو کارٹون آپ دیکھتے ہیں نا وہ چھوٹے بچے، تو اس طرح کی ہماری سائیکالوجی ہے کہ یہ جو ہواؤں میں اڑ جائے وہ بہت بڑا ولی ہوتا ہے، بعد میں چاہے اس کا اخلاق دنیا کا سب سے بدترین اخلاق، وہ ہواؤں میں اڑا لیں جی وہ بہت بڑا ولی ہو گیا جناب۔ وہ اس نے جو بات کی تھی، اس کے پاس ہم گئے تھے، جا کے منت مانگی تھی، ان کو ہم نے 500 روپیہ دیا تھا، ٹھیک ہے جناب ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، لیں جی یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے جی۔ اور پھر یہ اب ان کا یہ ہوتا ہے، لیں جی وہ کوئی کرشمے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی جوبا پسند لوگ ہوتے ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ 2 3 جن قید نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ عالم نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے بھی ہرڈل یہ تھی کہ نہ تو وہ اپنے ساتھ کوئی فرشتہ لے کے گھومتے تھے، نہ کوئی خزانہ لے کے گھومتے تھے، ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس ان کا اچھا اخلاق تھا، اقدار تھی، تو اس چیز کی قدر ہی کوئی نہیں کرتا تھا، ان کو یہ پریشانی تھی کہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں سنے گا میری، اس معاشرے کے اندر جہاں پہ اب وہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ تو وہ بات کریں گے تو لوگ تو پیچھے پڑ جائیں گے ہاتھ دھو کے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اس پریشانی میں تھے کہ یہ میں بات کروں تو کیسے کروں، تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے یہ کہیں کہ تمہارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، تم اپنی بات کہنے سے رک جاؤ، تو یہ نہ سمجھو کیونکہ تم محض خبردار کرنے والے ہو، تمہارا کام نہیں ہے کہ یہ تمہاری بات مان جائیں، ہر صورت ان سے منوا لیں، اپنی بات کہہ دو بس، ٹھیک ہے، اس سے آگے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو ہر چیز کو۔ ہم یقولون افطرا، کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود گھڑ لی ہے، کل ان سے کہہ دو فاتو بھی اشری سور مثلی ہی مفترایات ودعو من استحتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے خود گھڑ لی، کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا کے لے، اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے محبوب ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلاؤ،
انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ یعنی تم کہتے ہو کہ جی انہوں نے خود ہی گڑھ لی، خود ہی بنا لی ہے، انہوں نے باتیں بنا لی ہیں، یہ خود ہی گڑھ کے لے آئے ہیں، ہمیں سنا رہے ہیں اپنے پاس سے بات۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو نا کہ یہ خود ہی گڑھ کے لے آئے ہیں، اپنے پاس سے بنا کے لے آئے ہیں، تو تم بھی لے آؤ، لا سکتے ہو تو اس جیسی صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ ایک اگر آپ 114 صورتوں میں سے صرف 10 صورتیں بھی لے کے آ سکتے ہو تو اور دنیا میں جس جس کو تم پوچھتے ہو، جو جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں، سب کو بلاؤ اور بلا کے لے آؤ اور اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا، تاکہ حقیقت سب کے سامنے آ جائے کہ سچا کون ہے۔ دعوت جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، کہو جاؤ لے کے آؤ، تو یہ اسلام تو استدلال کے اوپر کھڑا ہے، بڑی حقیقت کے اوپر کھڑا ہے، بھاگتے ہی نہیں ہے بات کے اوپر۔ بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جاؤ تم لے آؤ، ایسی ایسی بنا کے لے آؤ، اگر نہیں لا سکے تو پھر کیا ہے، فَإِن يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو تم جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی چیلنج کر دیا پہلے، اب نہیں ہو سکا، سارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے، اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اب اس حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہے کہ سامنے پڑھو کرو، یہ حقیقت پیش کرو، اس کے باوجود مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب کون سا جواز ہے تمہارے ساتھ؟ جواز کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لہو فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اسی کی خواہشوں، اسی کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، اس کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں پہ دے دیتے ہیں، اور ان میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی تم سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ اصل وجہ ہے کہ تم دنیا چاہتے ہو، اور پھر جو لوگ دنیا ہی کو چاہتے ہیں اور اسی کی خوشنمائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر ایک اچھی بزنس ان کو مل جاتا ہے، اچھا خاصا ان کو دنیا کے اندر کمائی مل جاتی ہے، دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ دے دیتا ہے، دنیا میں حساب برابر ہو جاتا ہے اور کوئی کمی نہیں ہوتی، جو پھر وہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر انہیں مل جاتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اب ان کا سارا کیا دھرا محض بات ہے۔ یعنی جس وجہ سے تم پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو اور اس کی دعوت کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ایک ایک چیز کے خلاف جو ہے تم کھڑے ہو کے لگے ہوئے ہو، وہ یہ ہے کہ تم دنیا کی خوش نمائیاں چاہتے ہو، ٹھیک ہے چاہتے ہو دنیا میں لے لو جو چاہے، یہ خوش نمائیاں تم طالب، ان خوش نمائیوں کے تم طلب گار ہو، لے لو، مل جائیں گی، ہو سکتا ہے تم یہاں پہ بہت بڑے بڑے پلازے بنا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ آخرت میں پھر تمہارے لیے اللہ کے پاس آگ کے علاوہ، جہنم کے علاوہ، نار کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہاں پہ جب تم پہنچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم دنیا میں جو کچھ جمع کرتے رہے وہ سب کچھ تو ضائع ہو گیا، پھر کیا کرو؟ یہ ابھی تک کا ہمارا آج کا درس قرآن تھا، میں اس کو سمیٹ دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ یعنی قرآن کی صورت کا آغاز ہو رہا ہے تو ایک اچھے طریقے سے کیا کہ اللہ پہلے اس کو یعنی اجمال میں بیان کرتا ہے، پھر تفصیل میں چلا جاتا ہے۔ اجمالاً آپ کے سامنے دعوت رکھی گئی کہ یہی دین کی دعوت ہے کہ اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، ورنہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا، اگر آ جاؤ گے تو تمہارے لیے فضل ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی اس دعوت سے چھپنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں تو اللہ کی اس دعوت سے بھاگ جائیں گے، اللہ سے چھپ جائیں گے، وہ کیا جانے کہ اللہ تو ایک ایک چیز سے باخبر ہے، کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اور یہ آخرت کے منکر ہیں، جزا و سزا کے منکر ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ اللہ نے یہ ساری دنیا جو ہے وہ بے مقصد پیدا کر رکھی ہے؟ اگر یہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس دنیا کو بنانے کا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنی تدریج کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ اس کائنات کو بنائے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہ ہو، اور پھر تمہیں یہاں پہ شتر بے مہار کر کے چھوڑ دے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ تو باقی یہ بات ہے کہ جس وجہ سے تم اس دین کی دعوت سے پیچھے ہٹ رہے ہو، اس سے منہ موڑ رہے ہو،
اس سے بھاگ رہے ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ تم کسی دلیل پہ کھڑے ہو، تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی دلیل ہے جس کی بنا پہ تم کھڑے ہو، دلیل ہے، تم ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو خود سے گھڑ لیا ہے، تو ٹھیک ہے جاؤ اور اس جیسی صرف 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، لیکن اگر نہیں لا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم دلیل پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے، تم کھڑے کس چیز پہ ہو؟ تم اس دنیا کی خوش نمائیوں کے اوپر، اس دنیا کی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ٹھیک ہے، دنیا میں لے لو جو لینا ہے، لیکن جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو وہاں پہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے لیے یہاں پہ صرف جہنم ہے، آگ ہے، اور دنیا میں جو کچھ، جس ساری دنیا کے پیچھے تم بھاگتے رہے ہو اور جس دنیا کی وجہ سے تم اللہ کے دین کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی ہے، یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ صرف تمہارے لیے، تمہارا استقبال کرنے کے لیے جہنم موجود ہے۔ تو اس دن تم اپنی قسمت کو رو اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ گروپ میں کر لیجیے گا، اور کوئی ایڈیشن سبٹریکشن ہوگی تو بھی سوال جواب کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ فرائیڈے کو اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ کے ساتھ دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں۔